کہ جمعہ کے دن مسجد جلد سے جلد آئیں، مسجد میں جلدی حاضری دیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ معمول ہی بنا رکھا ہے کہ ابھی تو خطبہ 5 منٹ باقی ہے، ابھی تو خطبہ 10 منٹ باقی ہے، دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے کہ پیارے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی سے جلدی آیا کرو اور ہم گھر میں بیٹھے رہیں۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے ایسے لوگ مسجد میں کب آتے ہیں؟ جب جمعہ کا خطبہ 5 منٹ باقی رہتا ہے، جب 2 منٹ خطبہ باقی رہتا ہے، تب ایسے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ ضمیر کی موت کی علامت ہے، یہ غفلت کی بہت بڑی پہچان ہے، یہ سستی اور کاہلی کی بہت بڑی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجد جلدی سے جلدی آیا کرو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن جو مسجد پہلے آتے ہیں اس کے لیے الگ ثواب ہے، اور جو دیر سے آتے ہیں وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں، وہ اس ثواب سے محروم رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے بکری کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اسے مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو 5ویں نمبر پر آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ امام منبر پر چڑھ جائے اور اس کے بعد کوئی آتا ہے تو کہا اس شخص کا نام فرشتوں کے رجسٹر میں بھی نہیں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد کوئی آئے، آپ نے فرمایا فرشتے اپنے صحیفے کو، اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، یہ کتنی بڑی سعادت سے محرومی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت سے محرومی کی بات ہے کہ ہمارا نام فرشتوں کے صحیفوں میں نہ آئے، ہمارا نام فرشتے کے رجسٹر میں نہ آئے۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور فضیلت سے محرومی کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن جلد سے جلد مسجد آیا کریں۔